عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث ہوئی تو خالق کائنات نے اعلان فرمایا کہ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہو سی جڑا میرے نبی دی پرورش کرسی، وہ بڑا خوش نصیب ہو سی جڑا میرے نبی دی پرورش کرسی۔ دوستان گرامی قدر صحابی رسول مفسر قرآن جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے جدو خالق کائنات نے اعلان کیتا بڑا خوش نصیب ہوئے گا جڑا میرے محبوب دی پرورش کرے گا۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دے پرندیاں نے عرض کی مولا کریم اے اپنا محبوب سانو دے دے، اسی انہوں طرح طرح دے پاکیزہ پھل کھواواں گے، انہوں ہواواں دے وچ سیر کراواں گے، مولا کریم اے محبوب سانو دے دے، اسی تیرے محبوب دی پرورش کرنے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے خالق کائنات نے فرمایا اے پرندیوں اس محبوب دی پرورش تہاڈی قسمت وچ نہیں۔ صحابی رسول فرمانے نے کہ پھر بدلہ نے عرض کی تھی مولا کریم اے محبوب سانو دے دے، اے محبوب سانو دے دے، اسی تیرے محبوب دی پرورش کرنے ہیں۔ دوستان گرامی قدر خالق کائنات نے فرمایا اے بدلو دی قسم دی پرورش تہاڈی قسمت وچ نہیں۔ پھر کی ہے پھر فرشتے نے عرض کی تھی مولا کریمہ اے محبوب سانو دے دے، اسی دی پرورش کرنے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اے دی پرورش تہاڈے دلے نہیں۔ غرض کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات دی ہر ایک چیز نے عرض کی تھی مولا کریمہ اے محبوب سانو دے دے، اسی دی پرورش کرنے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اے دی پرورش تہاڈی قسمت وچ نہیں۔ فرشتے نے عرض کی تھی مولا کریمہ اے دی پرورش کون کرے گا؟ فرمایا اے دی پرورش میں قبیلہ بنو سعد دی دائی حلیمہ نے مقدر وچ لکھ دتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ان دی قسمت میں حلیمہ نے مقدر وچ لکھ دتی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر سیدہ حلیمہ فرما دیا نے کہ اسی ایک تو پتے لی گل اس تو پہلے سیدہ حلیمہ فرما دیا نے ایک دن میں نے بڑی بھوک لگی، انی بھوک سی کہ بس میرے کو اٹھن دی طاقت نہ بھوک گئی، بڑی کمزور ہو گئی۔ آپ فرما دی نے تے میں ارادہ کیتا کہ ایک ذرا لمبی پہ جا جھٹ سا لے لگی۔ آپ فرما دیا نے جدو میں لیٹی تے میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ آپ فرما دی جدو میں ستی تے خواب وچ ایک سونی شکل والا، سفید داڑھی والا، چٹی پگ والا ایک سونا بابا ہے، انہوں نے میں نے باہاں تو پڑھیا، انہوں نے کہا حلیمہ اتوں اٹھ، حلیمہ اتوں اٹھ۔ دوستان گرامی قدر سیدہ حلیمہ فرما دیا نے موابد دنیا دے حوالے نہ رد کر رہے ہیں۔ سیدہ حلیمہ فرما دیا نے میں بابے والے تک کیا بابا بڑا سونا ہے، حسین و جمیل ہے، چہرہ بڑا سونا ہے۔ آپ فرما دیا بابا جی کدھر چلے ہو؟ بابا فرما دیا حلیمہ تو کہہ رہی سے پیاس بڑی لگی ہے، جان کوئی نہیں، تھک گئیاں کمزور ہو گئیاں، آ تینوں ذرا کھوا پہ آ لیا آ تینوں کھوا پہ آ لیا۔ سیدہ حلیمہ فرما دی نے میں بابے دے نال ٹر گئی، ٹردیا ٹردیا ایک اگے نہر آ گئی، وہ نہر دے اندر پانی سی، پانی اتنا صاف ہے، اتنا سونا ہے، اتنا پیارا ہے، دودھ نالوں زیادہ سفید ہے، شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے، دودھ نالوں زیادہ میٹھا ہوئے۔ سیدہ حلیمہ فرما دے نے بابے نے میں نے کہا حلیمہ اے تو پی لے۔ آپ فرما دے نے میں ایک گلاس پیتا، اتنا پیارا ذائقہ، اتنا سونا پانی ہے کہ میں نے سرور آ گیا، مزہ آ گیا، میری ساری پیاس بوجھ گئی، میں ایک ہور پی لیا، پھر تو ایک ہور پی لیا۔ آپ فرما دے نے میں ترائے گلاس پیتے تھے، میری کمزوری ساری دور ہو گئی، میرا سینہ بھی کھڑا وہ بھی طاقت بھر گیا، میری لتاں کھڑیاں وہ بھی طاقتور بن گئیاں، میرے اندر طاقت آ گئی۔ بابے ہوئی فرما دینے حلیمہ ہونے دے وچ نہا بھی لے، غسل بھی کر لے۔ سیدہ حلیمہ فرما دینے میں غسل کیتا تے میرا چہرہ انج ہو گیا کہ میں 14 سالاں دی شہزادی ہوندی ہے۔ آپ فرما دی میں شہزادی بن گئی۔
تے بابا جی کہنے لگے اچھا پھر حلیمہ ہن میں چلنا وا. آپ فرما دیا نے بابا جی ذرا تعارف تے کرائی جاؤ تسی ہے کون ہو. آپ فرما دے نے اے بی بی تو کی پوچھ کے کرنا ہے, میری ڈیوٹی ہے جی میں اپنا کام کر لیا ہے. آپ فرما دے چلو اپنا اپنی دستا تے دس ہے نہر کے نیچی. بابا جی فرما دے نے نہر حیات ہے, جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. امت مصطفیٰ دے گناہگار دوزخ وچ جان گے کہ اللہ تعالیٰ محبوب دی رحمت نال انہاں گناہگاراں نوں دوزخ وچوں کڈے گا. انہاں دے منہ جلے ہون گے, منہ کالے ہون گے, ہاتھ سڑے ہون گے, جسم سڑیا ہوئے گا. دوزخ دی اگ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں نوں حکم دے گا اس نہر آب حیات وچ گوتا مارو. جدوں وہ گوتا مارن گے وہ پھر چودھری چن دے طرح چمکنا شروع ہو جان گے. فرمایا اے بی بی اے حلیمہ اے او نار ہے جدے وچ مردے ناون تے زندگی مل جاندی ہے. آپ فرماتے ہیں پھر بابا جی تسی بھی دس دو تسی کون ہو. آپ فرماتے ہیں اے حلیمہ میں تیرا شکر ہوں, میں تیرا شکر ہوں. او شکر کہ جڑا تو دکھاں وچ مصیبتاں وچ فاقیاں وچ شکوہ نہیں کیتا, شکایت نہیں کیتی, اللہ کا شکر ادا کر دینی ہے, میں او تیرا شکر ہوں. تو دوستانے گرامی قدر اندھ ایک حکمت سی, وہ اے سی کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ سسٹم کیوں جاری فرما رہا ہے, کیونکہ اللہ نے پتہ سی کہ یہ دائی جڑی ہے انہیں میرے محبوب کو دودھ پلانا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کا واقعہ قرآن وچ پڑھو کہ آپ فرعون نے پابندی لائی سی کہ آپ دی والدہ نے صندوق وچ بند کر کے دریا دے حوالے کر دیتا. تے فرعون جو دی بیوی جناب سیدہ آسیہ تے محل دی چھت تو دیکھ رہے ہیں, تے سیدہ آسیہ نے وہ ڈبہ کیڑا سی نوکراں نوں گل کے منگوایا تے دیکھیا تے وچوں جناب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے جے عمر شریف ہے. تے جناب جب گھر لے کے آئے نا تے فرعون نے کیا یہ بچہ پتہ نہیں کتنا دا ہے ختم کرو, کیونکہ انہیں اعلان کیتا ہے سیدہ آسیہ فرما دیا نے یہ بچہ ہو سکتا اپنے واسطے فائدہ مند ہوئے, یہ وجہ تو ساڈے گھر برکتاں آن گیا. سیدہ آسیہ دے آنکھیں لا کے انہیں رکھ لیا تے سیدہ موسیٰ علیہ السلام رون لگ پئے, کیونکہ انہیں بھوک لگی تھی نا, بھوک لگی رون لگ پئے. ساری بیبیاں نوں بلایا, دائیاں نوں بلایا, دودھ پلاؤ. پیغمبر کسی کا دودھ پیندے ہی نہیں, پیغمبر کسی کا دودھ. تے سیدہ موسیٰ علیہ السلام دی بہن سیدہ مریم, انہوں کا نام بھی مریم سی, انہوں نے جب دیکھا بھرا دی شکل تڑپ گئی, لیکن فرعون دے ڈر دے تو خاموش رہیاں. جدو ساری دائیاں نے ٹرائی کر لی نا پیغمبر کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے, تے آپ عرض کرتی نے بادشاہ اسلام کی اجازت ہوگی تے میں اپنی امی لے کے آواں. اور اللہ انتظام کرتا امی نو لے کے آواں, انہیں کہا جا لے کے آ. تے بہن بھجتی گئی, امی نے جا خوشخبری سنائی, ماں دی خوشی امتحان آ رہی, بج کے آئیاں. تو جو ہی ہاتھ ودھائے پیغمبر خاموش ہو گئے, پیغمبر خاموش ہو گئے. ماں نے سینہ لایا, دودھ پلایا, پیغمبر نے پینا شروع کر دیتا. ہوں میرا میں پوائنٹ تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بچپنے دے عمر ہے, چند ہفتے عمر ہے, انہوں کی نے دسیا کہ اے باقی دائیاں نے دودھ نہیں پینا, ماں نے دودھ پینا ہے. جدو پیغمبر چند ہفتیاں دے پیغمبر اپنی ماں تو علاوہ کسی غیر کا دودھ پیدا نہیں, تو امام الانبیاء کی نے غیر عورت کا دودھ پی سکتا ہے؟ کیوں کہ امام الانبیاء کسی ایسی عورت کا دودھ پی سکتے نہیں. سیدہ حلیمہ کیوں انتخاب کیتا, کیونکہ اردو آرڈر آ گیا.